أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں، اور اس میں کتاب کی اور وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری ہیں متشابہ، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں، سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین لائے سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے۔ اس سے پہلے اس سورت کی ابتدا میں آیات توحید کا ذکر تھا، جن میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر کیا گیا تھا۔ حی، قیوم یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور خود بھی قائم اور دوسروں کے قائم اور تھامنے والا، قائم رکھنے والا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم میں محیط کا بیان تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کا بیان تھا۔ تو مقصد اس کا یہ تھا کہ چونکہ عیسائیوں کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ عیسائیوں کا دعویٰ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم جو ہیں وہ معبود ہیں، الہ ہیں، تو فرمایا گیا کہ نہیں، الہ ہونے کے لیے یہ خاص صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حی بھی وہی ہے، قیوم بھی وہی ہے، علم محیط رکھنے والا بھی وہی ہے، اور قادر مطلق بھی وہی ہے۔ جب یہ صفات اسی کی ہیں تو پھر الہ اور معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ پکارنے کے لائق، سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ نہ حضرت مریم کے اندر یہ اوصاف ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ اوصاف ہیں۔ جب ان میں یہ اوصاف نہیں ہیں تو وہ معبود ہونے کے بھی قابل نہیں ہیں، وہ معبود نہیں بن سکتے۔ معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو چونکہ عیسائیوں کی تردید چل رہی ہے تو عیسائیوں کے کچھ شبہات تھے، تو اس آیت میں عیسائیوں کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور بھی شبہات ہیں، بعض شبہات کا ذکر بعد میں آئے گا، ان کا جواب آئے گا۔ تو ایک شبہ عیسائیوں کو یہ تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، الہ بننے کے قابل ہیں، معبود بننے کے قابل ہیں۔ مثلا روح اللہ کا لفظ آتا ہے ان کے بارے میں، کلمۃ اللہ کا لفظ آتا ہے، ابن اللہ کا لفظ آتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے روح اللہ، کلمۃ اللہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صفات عطا کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی معبود بن سکتے ہیں اور وہ بھی ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا بن سکتے ہیں۔ تو اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ پہلی کتب میں بھی آئی ہیں اور اس قرآن پاک میں بھی آگے آ رہا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، جس میں قرآن مراد ہے۔ تو ایک آیات وہ ہوتی ہیں جن کو محکم کہتے ہیں۔ آیات محکم وہ کہلاتی ہے جس کا معنی بالکل واضح ہو، مفہوم واضح ہو، کسی قسم کے اس میں پیچیدگی، کوئی اجمال یہ نہ ہو۔ اس کے بالمقابل متشابہات ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ابن اللہ کا لفظ ہے یا روح اللہ کا لفظ ہے یا اس طرح کلمۃ اللہ کا لفظ ہے تو یہ متشابہات میں سے ہیں۔ لہذا جب یہ متشابہات میں سے ہے تو پھر آگے تفسیر آ رہی ہے کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے
صحیح مفہوم اس کا کیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، لہذا اس قسم کے الفاظ سے تمہارا استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی مراد ہی جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اس سے آپ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر اور حضرت مریم کی الوہیت پر استدلال کر سکتے ہو؟ تو یہ خلاصہ ہے جواب کا۔ اب اس آیت کو سمجھیں تو اس میں فرمایا ہوا الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ جس نے آپ پر اتاری کتاب، جی جس کی کچھ آیات محکمات ہیں تو وہ اصل کتاب ہے اور دوسری متشابہات ہیں، دوسری متشابہات۔ یہ محکمات وہ آیات ہیں جس میں بالکل واضح اس کا مفہوم ہوتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، قیامت کے دلائل ہیں، اس طریقے سے احکام کا مدار جن آیات پر ہوتا ہے جی وہ یہی محکمات ہیں، کیونکہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے تو پھر حکم بھی واضح اس سے معلوم ہوگا۔ اس کے بالمقابل متشابہات ہیں۔ متشابہات دو قسم کی ہیں، ایک وہ متشابہات ہیں کہ جن کا سرے سے لغوی معنی معلوم نہیں ہے، جی تو وہ ہیں حروف مقطعات جو صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں، جیسے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں الف لام آیا، یا یہاں اسی صورت کی ابتدا میں بھی الف لام آیا، پھر آگے کچھ صورتوں کی ابتدا میں الف لام را ہے، کہیں الف لام میم را ہے، اور بہت ساری صورتوں کی ابتدا میں حامیم آیا، حوامیم سبع معروف ہیں، آخری جو 10 پارے ہیں ان کے اندر آتی ہیں درمیان میں، تو حوامیم سبع ہو گئی، طٰہٰ ہو گئی، یاسین ہو گئی، اس قسم کے لفظ جو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، چونکہ الگ الگ لفظ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم طٰہٰ، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کا نہ لغوی معنی معلوم ہے نہ ان کی مراد معلوم ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لفظ ہیں کہ جن کا لغوی معنی تو معلوم ہو جاتا ہے لیکن اس کی مراد اصل جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتی، تو یہ دوسری قسم ہے متشابہات کی۔ تو ان متشابہات سے احکام اخذ نہیں کیے جا سکتے، ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے، یہ جیسے آگے تفصیل آ رہی ہے، تو اس لیے متشابہات جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بلکہ فرمایا محکمات کے بارے میں فرمایا ہن ام الکتاب، وہ اصل کیا ہے کتاب کی ہیں، یعنی احکام وغیرہ اسی سے لیے جا سکتے ہیں اور انہی سے احکام ثابت کریں گے، انہی سے عقائد ثابت کریں گے، تو یہ اصل ہیں کتاب کی۔ باقی متشابہات کے بارے میں آگے دو گروہوں کا ذکر فرمایا۔ متشابہات کے بارے میں ایک جماعت تو ایسی ہے جی جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں فرمایا یہ اصل میں کیا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں زیغ ہے۔ زیغ کا اصل معنی ہوتا ہے یعنی دل کی کجی یعنی ٹیڑھا پن دل کا، اور حق سے اعراض کرنا اور اپنے خواہشات کی اتباع کرنا، یہ ہے زیغ۔ تو یعنی ٹیڑھا پن جن کے دلوں کے اندر ہے جی ان کا کام یہی ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، چونکہ متشابہات کے مفہوم اور معنی کی طلب کرتے ہیں جی، لیکن ان کا مقصود اصل کیا ابتغاء الفتنہ، جی فتنہ سے مراد شر و فساد ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے گڑبڑ کرنے کی اور گمراہی پھیلانے کے در پہ ہوتے ہیں، ان کا مقصد کوئی حقیقتاً کوئی اصلاح نہیں ہوتا، مقصود صرف یہی ہوتا ہے، اور اس طرح اس کی تعویل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، تو در حقیقت وہ فسادی قسم کے اور ٹیڑھے دل والے لوگ ہیں۔ تو اگر یہ تلاش کریں تو ان کو مفہوم مل ہی نہیں سکتا، اصلی مفہوم تک ان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، کیوں آگے فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کیونکہ ان کا صحیح مفہوم اور معنی اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ جب اور کوئی نہیں جانتا ہے تو یہ جتنے بھی پیچھے پڑیں تو اس کے قطعی مفہوم تک یہ کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ان متشابہات کو جو ہے محکمات کے سامنے رکھ کر جی ان کی طرف ان کو لوٹا کر کوئی مفہوم بعض مفسرین متعین کرتے رہے ہیں تو اس میں گنجائش ہے، لیکن وہ محکمات سے نہ ٹکرائے تو تب ہے، لیکن جو محکمات کی طرف راجع نہیں ہو سکتی ہیں اور ان کے صحیح مفہوم تک رسائی حاصل نہیں ہوتی تو اس میں بھی پھر سکوت ہے۔ میں یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے مفہوم کو صحیح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ تو بعض مفسرین کی یہی رائے ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تو اس وجہ سے مفسرین پھر اس کی کوئی کھود کرید نہیں کرتے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اصل میں اللہ اور رسول کے درمیان یہ راز ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے
کیا ہے اس کے در پہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا اس کا اصل مفہوم ہے، لہذا اس کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے. اور اسی وجہ سے ہمارے احناف کے نزدیک وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس پر وقف لازم ہے. اور آگے والراسخون جو آ رہا ہے یہ جملہ مستانفہ ہے، تو اس کے بعد کیا ہے الگ ہے. تو گویا یہاں معنی یہ بنے گا کہ اللہ کے علاوہ اس کا صحیح مفہوم کوئی نہیں جانتا، بس یہاں بات پوری ہوگی. آگے والراسخون جو ہے یہ الگ جملہ آ رہا ہے، تو یہ الگ جملہ بعد میں انشاءاللہ کیا اگلے درس میں اس کی تشریح آئے گی راسخون فی العلم کے بارے میں. آج اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.